صرف 4 مصرے میں ڈاکٹر بشیر بدر کے ان کی غزلیہ کوششوں اور فتوحات کے سلسلے میں 4 مصرے عرض کر کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کے وقار کو بلند فرمائیں. وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوں گے، اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری، لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے. گزارش ہے جناب ندیم میں صدر علی وقار سے اجازت چاہتا ہوں. سر اجازت. بہت شکریہ. چند شعر حاضر کرنے کی اجازت آپ بھی دے دیجئے تاکہ میں اپنی خدمت شروع کروں. پہلے کچھ متفرق اشعار یا یوں کہیے کہ 4 مصرے پڑھ کے آپ کے قریب پہنچتا ہوں، پھر ایک غزل اور آپ کی زحمتیں تمام. ہمارے مشاعرے میں ہمارے فہرست کے جو 2 سینئر نام ہیں جناب اعظم شاکری اور جناب ڈاکٹر نور امروہوی، ان کا کلام ہمیں سننا ہے. فی الحال میں چند شعر کے ساتھ حاضر ہوں. عرض کیا ہے کہ کبھی جھوٹے اصولوں کی طرفداری نہیں ہوتی، کسی کے سامنے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. کبھی جھوٹے اصولوں کی طرفداری نہیں ہوتی، کسی کے سامنے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. سیاست نے دلوں میں نفرتوں کا زہر بویا ہے، وگرنہ ملک میں نفرت کی بیماری نہیں ہوتی. وگرنہ ملک میں نفرت کی بیماری نہیں ہوتی. امیر شہر بکنے پر بہت مجبور کرتا ہے، مگر خوشبو میری غزلوں کی درباری نہیں ہوتی. مگر خوشبو امیر شہر بکنے پر بہت مجبور کرتا ہے، مگر خوشبو میری غزلوں کی درباری نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ اقبال بھائی، بہت شکریہ. مگر خوشبو میری غزلوں کی درباری نہیں ہوتی. اب یہیں سے ایک غزل پہ اور آگے بڑھتا ہوں. عرض کیا ہے کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا. نور بھائی یہ غزل دیکھیے گا کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا. اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا. اب شعر دیکھیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. اور جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. عرض کیا ہے کہ یوں تعلق کو توڑ دیتے ہیں، ہنس کے باتوں کو موڑ دیتے ہیں. یوں تعلق کو توڑ دیتے ہیں، ہنس کے باتوں کو موڑ دیتے ہیں. ساتھ مانگو اگر عزیزوں سے، مشورہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں. ساتھ مانگو ساتھ مانگو اگر عزیزوں سے، مشورہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں. ساتھ مانگو اگر عزیزوں سے، مشورہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں. دھڑکن پر بھروسہ ہے نہ سانسوں پر یقین ہے. دھڑکن پر بھروسہ ہے نہ سانسوں پر یقین ہے. سر پر ہے فلک اس لیے پیروں میں زمین ہے. واہ 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 واہ. دھڑکن پر بھروسہ ہے نہ سانسوں پر یقین ہے. سر پر ہے فلک اس لیے پیروں میں زمین ہے. ہم کیمرے کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں محتاط. ہم اقبال بھائی ہم کیمرے کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں محتاط.
رب دیکھ رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہے. ارے کیا ہم کہنے کیمرے کیا کو نہیں، دیکھ کے واہ ہو واہ جاتے واہ، ہیں محتاط. کیا سچا بے، ہم واہ کیمرے واہ کو دیکھ کے واہ، ہو جاتے ہیں محتاط. کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، رب دیکھ رہا ہے، واہ واہ واہ. ہم کیمرے کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں محتاط. رب دیکھ رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہے. زندہ باد زندہ باد. رب دیکھ رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہے. اب ایک غزل آخر میں پڑھتا ہوں. ایک غزل ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں. عرض کیا ہے کہ کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں. اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں. کچھ اس طرح سے تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں. ہوا بناؤں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں. کیا کہنے، کچھ اس کیا طرح کہنے. سے تیرے عشق میں فنا ارے ہو جاؤں. زندہ باد زندہ باد. ہوا بناؤں تجھے، ہوا بناؤں تجھے اور میں دیا ہو جاؤں. کیا کہنے، بس ایک بار پکاروں تجھے محبت سے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، کیا کہنے. بس ایک بار پکاروں تجھے محبت ارے سے، واہ واہ واہ، کیا پھر کیا اس شیر کے پہ بعد پھیرے جا رہے ہیں. ہمیشہ کو بے صدا ہو جاؤں. مجھے یقین ہے یہ بات غیر ممکن ہے. میں سچ کے ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو جاؤں. واہ، مجھے واہ، یقین واہ. ہے یہ بات غیر ممکن ہے. بے شک، میں سچ کے بے شک. ساتھ رہوں اور کیا گمشدہ سچا ہو شیر ہے. جاؤں. کیا میں کہنے، سچ کیا کے کہنے. ساتھ رہوں اور گمشدہ ہو کیا جاؤں. کہنے کیا کہنے. میں آنسوؤں سے لکھے شعر پڑھ بھی سکتا ہوں. میں آنسوؤں سے لکھے شعر پڑھ بھی سکتا ہوں اگر میں درد کی لذت سے آشنا ہو جاؤں. اگر میں درد کی لذت سے آشنا ہو جاؤں. میں آنسوؤں سے لکھے شعر پڑھ بھی سکتا ہوں اگر میں درد کی لذت سے آشنا ہو جاؤں. اگر میں درد کی لذت سے آشنا ہو جاؤں. میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے. میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدا ہو جاؤں. میرے خدا مجھے ایک ایسی شب عطا کر دے کیا کہنے کہ اپنے آپ سے کچھ دیر کو جدا ہو جاؤں. غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فرخ. غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فرخ. تجھے ردیف بناؤں میں قافیہ ہو جاؤں. غزل کی راہ پہ ارے سلامت رہیے سلامت رہیے. ارے کیا کہنے. غزل کی راہ واہ واہ پہ واہ یوں ساتھ ہم چلیں واہ فرخ. واہ 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 غزل کی راہ پہ یوں ساتھ ہم چلیں فرخ. واہ واہ. تجھے ردیف بناؤں میں قافیہ ہو جاؤں. تجھے ردیف بناؤں میں قافیہ ہو جاؤں. صرف 3 شعر کے لیے آپ کو زحمت اور ہے. ایک غزل کے 3 شعر پڑھنے کے لیے میرے ایک دوست نے کہا ہے. میری کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لوبان. اس مجموعہ کلام کا جو ٹائٹل غزل ہے اس کے 3 شعر پڑھوں گا. بس آپ کی زحمت ہے تمام. پڑھیے. عرض کیا ہے کہ آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے، آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے. آدمیت کا نگہبان بنانے کے لیے کوئی درویش ہو سلطان بنانے کے لیے. تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر. تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر. میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے. اچھا ہے کیا کہنے کیا کہنے. اچھا ہے. میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے، میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے تیری تصویریں لگا رکھی ہیں دیواروں پر. میں نے کمرے کو پرستان بنانے کے لیے. میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. میری قسمت کہ یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ارے زندہ باد زندہ باد. میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. پڑھتے رہیے یہ پڑھتے رہیے. میری قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے. کیا کہنے. لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے. تیرے بخشے ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا.
اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے کیا کہنے، تیرے کیا بخشے کہنے۔ ہوئے زخموں پہ نمک ڈال دیا کیا کہنے۔ اپنی تنہائی کو لوبان بنانے کے لیے۔ واہ، حضرات گرامی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی نبھا لیا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی۔ بہرحال